السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان سرکار کو 2 دنوں میں 2 بڑی شکستیں آئی ہیں اور دونوں کا تعلق ہے آئندہ عام انتخابات کے ساتھ۔ اور دوسری شکست کے بعد عمران خان سرکار کی محاذ آرائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ایک آئینی ادارے کے ساتھ عمران حکومت بھیڑنے کو تیار ہے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احکامات جاری کر دیے، ہدایات جاری کر دی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف لگ جاؤ کام پہ، یعنی الیکشن کمیشن کو بے نقاب کرو، یعنی پروپیگنڈا کرو الیکشن کمیشن کے خلاف۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان حکومت کے کردار پر، عمران خان حکومت کے رویے کی وجہ سے یا رویے کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا رد عمل دینے کے لیے سوموار کو اجلاس بلا لیا ہے۔ کیا یہ پہلی بار ہے کہ عمران خان حکومت کی الیکشن کمیشن کے ساتھ اس طرح لڑائی اور محاذ آرائی ہو، یا پہلے ہوئی؟ اور پہلے ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس میں کون جیتا تھا، کون ہارا تھا، اور اب کی لڑائی میں کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ آج پہلے ویلاگ میں گزارش کر چکا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، جن میں ایک چیز تو ہے صدر مملکت کا کردار، اور دوسری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت، اور پھر وہ معاملہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کی آخری لڑائی کب ہوئی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اس میں کس کو جیت ہوئی تھی اور کون ہارا تھا۔ جیت ظاہر ہے اس میں آئین اور قانون کی ہوئی تھی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ آج مختصر خلاصہ کہ آج جو ہوا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہاں پر حکومت نے واک آؤٹ کر لیا۔ اعظم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کو جلانے، الیکشن کمیشن کو جہلم وصل کرنے، مطلب جو ان کو آیا وہ بولتے گئے۔ تو اس کے بعد واک آؤٹ کیا، اور واک آؤٹ کرنے کے بعد وہاں پر جو الیکشن اصلاحات تھے اس پر جو ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو مسترد کر دیا، جس میں ای وی ایم سب سے بڑا ہتھیار عمران خان صاحب کا، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ اس کے برابر کا ہتھیار، اور پھر شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کروانا، اور حلقہ بندیاں، اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو محدود کرنے کے متعلق جو کچھ ترامیم تھی، تو وہ ساری کی ساری ترامیم ہو گئی مسترد۔ اس ترامیم کے مسترد ہونے کے بعد جو ہے وہ حکومت نے الیکشن کمیشن پر چڑھائیاں شروع کر دی ہیں، اور اس سے پہلے یعنی جو الیکشن کمیشن کو راضی کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، کبھی وزارت قانون کی طرف سے، کبھی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے، کبھی ایوان صدر کی طرف سے، یعنی کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی بھی طرح پیار محبت سے یا دھونس سے کسی طرح الیکشن کمیشن کو منایا جائے، راضی کیا جائے۔ تو اس میں ایک چیز نئی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر ہیں عفنان اللہ صاحب، ڈاکٹر مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزادے، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر مملکت کے دفتر میں الیکشن کمیشن کے حکام کو بلایا گیا، وہاں پر بریفنگ تھی، وہاں پر ان کو دھمکیاں دی گئی اعظم سواتی صاحب کی جانب سے، جیسے اب دی گئی ہیں، اور ان دھمکیوں میں صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بجائے الیکشن کمیشن کے ارکان کا تحفظ کرنے کے، ان کا دفاع کرنے کے، اپنے وزیر کو روکنے ٹوکنے کے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ استعفے کب دے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے وفد سے پوچھا کہ آپ استعفیٰ کب دے رہے ہیں؟ اب یہ ٹویٹ آنے کے کئی گھنٹے بعد جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو کسی قسم کی کوئی کہیں سے تردید نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استعفوں کا مطالبہ اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تو اب ذرا زیادہ آگے بڑھ کر حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان پر حملہ آور ہے۔ اب تو یہ کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے، پیسے پکڑ رہا ہے، الیکشن کمیشن دھاندلی کرواتا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات کے بعد کہا تھا، فوری بعد، کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس پر بھی یہی ہوا تھا جیسے آج ہوا ہے کہ اس کے فوری بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس کنڈکٹ کیا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کی زیر صدارت، جو چیئرمین ہیں الیکشن کمیشن کے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا بیان رد عمل جاری کیا تھا، اور کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے لیے اپنے ملک کے آئینی ادارے پر اس طرح کے الزام لگانے، اور اس کے بعد جب ادارہ وضاحت یا رد عمل دیتا ہے تو اگر ان کی بات میں وزن ہو تو پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب دوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور پوری کی پوری حکومت نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ عمران خان صاحب کے خطاب سے پہلے جب سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ والی سیٹ پر شکست ہوئی تھی پی ٹی آئی کو، جس سے لگ یوں رہا تھا کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اگر اپوزیشن متحد رہتی اور اگر اپوزیشن
تحریک عدم اعتماد والی سائڈ پہ آتی تو پھر یہ توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو وہاں سے شکست ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس آپشن پر اپوزیشن نہیں آئی۔ لیکن اس وقت جو الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کر کے جو الزام عائد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے شو آف ہینڈ کے ذریعے وہ الیکشن نہ کروا کے مجرموں کو تحفظ دیا ہے، مجرموں کا ساتھ دیا ہے اور جمہوریت کا نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو اجلاس کا جو بیان آیا تھا وہ میں دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یقین ہے مجھے، کم از کم توقع ہے، چلے یقین نہیں کہہ رہا، توقع ہے کہ جو سوموار کو اجلاس الیکشن کمیشن نے بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، اس اجلاس کے بعد بھی اسی طرح کا لیکن اس سے زیادہ سخت الفاظ میں آئے گا بیان۔ لیکن الیکشن کمیشن رد عمل کیوں دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن تو ایک ہے اپنا، ماضی میں تو رد عمل دیا، اب کیا صرف رد عمل دے گا؟ یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس ایک عدالت کا اختیار بھی ہے، وہ ایک عدالت بھی ہے، تو الیکشن کمیشن کیا اس کا نوٹس لے کر الزام عائد کرنے والوں کو کٹڑے میں کھڑا کرے گی، اپنے سامنے بلائے گی کہ جناب ثبوت پیش کریں سواتی صاحب؟ اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو پھر سواتی صاحب کو جنہوں نے بعد میں فون کیا، اعظم سواتی نے جب اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں الزامات عائد کیے تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا، فون کر کے بریفنگ لی، اور میں آپ کو بتا چکا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس طرح کا کڑمس مچانا، اس طرح جو تصادم کرنا، تنازعات کھڑے کرنا، یہ عمران خان صاحب کا پرانا کھیل ہے۔ کرکٹ میں بھی وہ یہی کرتے تھے اور سیاست میں بھی جب سے آئے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، اب اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے 2 شکستوں کی بات کی تھی، بیان پر بعد میں آتا ہوں۔ ایک شکست ہوئی تھی کل شکست ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن میں۔ جوڈیشل کمیشن میں عمران خان کی حکومت، عمران خان کے وزیر قانون اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ چاہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ سے عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، سینئر کسی جج کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے جج کو نہ ایلیویٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دھڑا مضبوط ہوگا۔ اب کیونکہ دھڑا حکومت بنا رہی ہے تو سامنے والے کو جو آئین اور قانون پر چل رہا ہے اس کو بھی وہ دھڑا سمجھتے ہیں، تو وہ مضبوط ہوگا، تو لہٰذا اگر وہ ان کا دھڑا مضبوط ہوگا وہ چیف جسٹس ہو جائیں گے، یعنی 2023 کے الیکشن سے پہلے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو پھر الیکشن جیتنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے، ہم دھونس دھاندلی نہیں کر سکیں گے، پلاننگ ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا۔ تو اسی وجہ سے مسلسل آپ نے دیکھا کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیوریٹو پٹیشن، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نکالا جائے اور ان کے دھڑے کو، جن کو حکومت دھڑا سمجھتی ہے، اس کو کمزور کیا جائے۔ تو ایک وہاں پہ کل ٹائی ہو گیا معاملہ 4-4 سے، 4 ارکان نے کہا کہ جناب ان کو ایلیویٹ کیا جائے، 4 نے کہا نہیں کیا جائے، تو معاملہ آگے پہ چلا گیا۔ تو ایک شکست کل ہوئی، اس کا ڈائریکٹ تعلق انتخابات سے ہے، عدلیہ سے تعلق تو ہے ہی، لیکن حکومت کی پیچھے یعنی وزیر قانون وہاں بیٹھ کر جو چیزیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے مرضی و منشا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو یا تو نکالا جائے یا کمزور کیا جائے، اور اس کے پیچھے اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ گول وہ ہے آئندہ عام انتخابات۔ تو یہ والا معاملہ بھی آئندہ عام انتخابات کے لیے تھا کہ الیکشن EVM کے ذریعے انتخابات ہوں، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ووٹ مل جائے، یعنی طریقہ کار وہ ہو جو ہم کہیں، جو جو اصلاحات کی گئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے آغاز یہیں سے کیا کہ 2 شکستیں ہوئی ہیں، ایک کل ہوئی ہے، ایک آج، اور دونوں ہیں آئندہ عام انتخابات کے لیے۔ تو اب یہ جب شکست در شکست ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ہے کہ حکومت بھوکلا جاتی ہے، حکومت تصادم پہ آتی ہے، اور جب حکومت تصادم پہ آتی ہے تو حکومت کمزور ہوتی ہے۔ وکلا تحریک میدان میں ہے، کھڑی ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں نکلے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے کر رہے ہیں، PDM دوبارہ اپنے جلسوں کا شیڈول بنا رہی ہے۔ تو جب یہ ساری صورتحال آگے بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر اس سے حکومت کمزور ہوگی، اور حکومت جب تصادم اور وہ بھی آئینی اداروں کے ساتھ کرے گی تو اور زیادہ کمزور ہوگی۔ تو میں آتا ہوں واپس کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اسی طرح براہ راست لڑائی کی طرف آ گئی ہے الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے اس کے ساتھ۔ تو پہلے بھی ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب نے خطاب میں وہ جو میں بات گزارش کر چکا کہ انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن نے مجرموں کو پناہ دی ہے، مجرموں کو بچایا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس اجلاس کے بعد اعلامیہ جو جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ ایک ہی چھت تلے ہونے والے الیکشن میں سے جو جیت گئے وہ منظور اور جو ہار گئے وہ نامنظور، ہمیں کام کرنے دیں اور ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں۔
الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے بیان پر دکھ ہوا. یعنی وہ مسلسل آئین اور آزادی اپنا قانون کی بات کر رہے تھے اس میں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کیچڑ اچھالنا جو آج کیا اعظم سواتی صاحب نے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فون کر کے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی. اگر وزیر اعظم صاحب کو اس پر کوئی تکلیف ہوئی ہوتی، کوئی پریشانی ہوئی ہوتی تو فوراً پریس ریلیز آ جاتا، فوراً وضاحت آ جاتی کہ جناب یہ حکومت ایسا نہیں چاہتی، یہ ایک وزیر کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن نہیں، انہوں نے نہ صرف کیچڑ اچھالا، انہوں نے حملہ کیا، جلانے کی دھمکی دی، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فون کیا. تو اور اس میں جو ماضی کا جو اعلامیہ تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا، کیونکہ وہ سینٹ کے انتخابات سے ریلیٹڈ تھا، تو اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک چھت کے نیچے ہونے والے انتخابات میں جو جیتے آپ جو نشستیں وہ آپ کے لیے ٹھیک تھی، اور جو ہار گئے یعنی حفیظ شیخ صاحب والی نشست ہار گئے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، یعنی یہ کھلا تضاد ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں. اس میں الفاظ میں پریس ریلیز میں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، کسی کی مرضی منشا اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے. تو اب جب یہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت، کیونکہ وہ والا تنازعہ جو تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو سینٹ کے انتخابات تھے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے چاہتے تھے. الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد صدارتی آرڈیننس آ گیا، صدارتی آرڈیننس نہیں چل سکا، ساتھ ہی صدارتی ریفرنس چلا گیا. ادھر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس میں بھی الیکشن کمیشن ڈٹ گیا سپریم کورٹ کے سامنے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان الیکشن کمیشن کو آنکھیں دکھاتے رہے کہ نہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں، تو آپ کر لیں جا کے. تو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ جی یہ آپ کا بھی ڈومین نہیں ہے، یہ تو آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سیکریسی پر کسی قسم کا کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے، سیکریسی کسی بھی قسم کی ووٹر کی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. تو وہاں پر جب الیکشن کمیشن ڈٹ گیا تھا تو اس کے بعد ہو گیا تھا پنگا، اس کے بعد ہو گئی تھی لڑائی. تو عمران خان صاحب کی حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی، یا الیکشن کمیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت نے محاذ آرائی کی تھی. الیکشن کمیشن تو آئین اور قانون کی بات کر رہا تھا، اور آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو یہ مشین ہے، یہ مشین کے اوپر اعتراضات ہیں وہ دور کر لیں، اور پھر اس کے لیے جو مشین کو آزمانے کے لیے جو وقت ہے وہ دے دیں. حکومت وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ حکومت وہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو پھر یہ ای وی ایم کیسے کام کرے گی. تو میں نے جواب دیا تھا کہ مورخ ہو، اگر لائٹ چلی جائے گی تبھی تو یہ الیکشن ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کام کرے گی، کیونکہ کام دکھانا ہوگا اندھیرے میں. آر ٹی ایس بھی تو اندھیرے میں بیٹھا تھا نا، شام ہونے کے بعد بیٹھ گیا تھا آر ٹی ایس. تو اصل مقصد یہ ہے، اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کے بجائے محاذ آرائی کھڑی کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ لڑائی شروع کی جا رہی ہے. اور یہ لڑائی سینٹ کے انتخابات سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا الیکشن ہو. اب یہ دوسری بار لڑائی ہے، دوسری بار بڑا حملہ ہے، پچھلے حملے سے بڑا حملہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب جو سوموار کو اجلاس ہوگا وہ اجلاس صرف پریس ریلیز تک، بیان یا اعلامیہ تک نہیں رکے گا. اب الیکشن کمیشن حکومت کو طلب کرے گی، حکومت کے ذمہ داروں کو جو بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ بات وزیر اعظم تک بھی چلی جائے، کیونکہ وزیر اعظم ہی کابینہ کے فیصلوں کے، کابینہ کے کنڈکٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.